بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے۔ اس کے اندر رب تعالیٰ نے 4 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ تم پر حرام کی گئیں۔ کون کون سی؟ فرمایا ان مردار اور خون، اس کی آپ نے وضاحت سن لی، اور فرمایا خنزیر کا گوشت، اور چوتھی بات فرمائی وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا۔ یہ 4 چیزیں حرام کی گئیں۔ غیر اللہ کے لیے جو ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے وہ والی حدیث سنائیں جو نبی پاک نے خفیہ طور پر آپ کو بتائی ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو، ایسی حدیث سنائیں۔ تو حضرت علی نے جلال فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی کو خاص نہیں کرتے تھے، سب کوئی نبی پاک علیہ السلام درس دیا کرتے تھے۔ فرمایا ہاں ایک بات ہے، نبی پاک نے ایک ایسی بات بتائی ہے جو میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور میں نے اس کو لکھا ہے، میں نے سنبھالا ہے اس بات کو، اور میں نے اس کو لکھ کر اپنی تلوار کی میان میں ڈالا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار منگوائی اور تلوار کی نیام لی، جس کے اندر تلوار ڈالی جاتی ہے، اس کے اندر سے ورقہ نکالا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر لعنت کرتا ہے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ اور دوسری بات اس کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر بھی لعنت ہے جو زمین کی پگ ڈنڈی کو آگے پیچھے کر دے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور تیسرا نمبر اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والد پر لعنت کرے۔ کیا مطلب؟ کسی دوسرے کے والد کو کوئی گالی نکال لے تو وہ اس کے والد کو کہہ دے، تو فرمایا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنی خاص۔ پہلے نمبر پر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ کوئی عام بات تو نہیں نا، لیکن اگر کوئی بندہ کسی پر الزام ہی لگا دے کہ تم نے یہ شرک کر دیا تو حرام کر دیا، سب سے پہلے تو آپ عقیدہ سمجھیے کہ غیر اللہ کے لیے جو جہاں پر قرآن پاک کی آیت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا بلکہ کسی اور کا نام لیا گیا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے مراد کہ کسی نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا۔ میں اس لیے ذبح کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قرب مجھے مل جائے، میں ان کے قریب ہو جاؤں، وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اگر اس طرح کی کوئی نیت ہے تو پھر واقعی یہ غیر اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر اس طرح کی کوئی نیت نہیں بلکہ نیت یہ ہے کہ یہ ذبح تو اللہ کے نام سے کیا جائے گا اور قرب اللہ کا ہی حاصل کریں گے، لیکن اس پر جو ثواب ملے گا، لوگوں کو جو صدقہ کریں گے اس پر جو ثواب ملے گا، اس کو میں فلاں کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی، اپنے والدین یا کسی کے لیے پیش کر دوں گا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تفسیر تبری، امام ابن جریر تبری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی وفات ہوئی ہے 310 ہجری میں۔ آپ کیا فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَرَادُوا ذِبْحَ مَا قَرَّبُوهُ لِآلِهَتِهِمْ سَمُّوا اسْمَ آلِهَتِهِمْ۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا اس لیے حرام کیا کہ کیونکہ مشرکین جب ذبح کا ارادہ کرتے، ایسے نہیں، جب ذبح کرنے کا ارادہ کرتے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے اپنے معبودوں کا قرب حاصل کرتے، اپنے بتوں کا قرب حاصل کرتے۔ سمو اسم آلیاتہم، اور جب ذبح کرنے لگتے تو اپنے معبودوں کا نام لیتے، بسم اللات والعزیٰ کہتے، لات اور عزیٰ کے نام سے میں ذبح کرتا ہوں، اس طرح کہہ کر وہ ذبح کیا کرتے۔ اور کہتے ہیں وَجَاهَرُوا بِذَلِكَ أَصْوَاتَهُمْ، اور صرف اتنا نہیں، دل کے اندر نہیں، اونچی اونچی آواز میں کہہ کر نام تو ذبح کیا کرتے۔ تفسیر بحر العلوم، امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا ہے 373 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ما ذُبِحَ بغیر اسم اللہ تعالی، یعنی اس سے مراد وہ ہے کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ ذبح کیا جائے۔ والاحلال فی اللغۃ ہوا رفع الصوت، اور یہاں پر اہلا کا لفظ ہے، اہلا احلال سے نکلا ہے۔ آپ کہتے ہیں احلال کا معنی ہے اونچی آواز کرنا۔ فرمایا کہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اونچی آواز کی جائے تو وہ حرام ہے۔ تفسیر الکشف والبیان، علامہ سالبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ امام احمد بن محمد سالبی، آپ کی وفات ہوئی ہے 427 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں ای
ما ذبیح عن الاسنامی والطواغیت، یعنی جو بتوں اور شیطانوں کی طرف سے ذبح کیا جائے۔ وَأَصْلُ الْإِحْلَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ، اور یہاں پر کہتے ہیں جو احلال کا لفظ آیا اس کا معنی ہے آواز کو اونچا کرنا۔ وَإِنَّمَا قَالَ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا ذَبَحُوا لِآلِهَتِهِمْ الَّتِي رَبَوْهَا جَهَرُوا بِهِ أَصْوَاتَهُمْ، اور کہا کہ اللہ نے یہاں پر اُحِلّا اس لیے استعمال فرمایا کیونکہ جو کافر تھے، مشرک تھے، جب ذبح کرتے اپنے بتوں کے لیے، اپنے معبودوں کے لیے، ان کے قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اپنی آوازیں اونچی کیا کرتے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ ما ذکر علیہ غیر اسم اللہ، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بہ لغیر اللہ سے مراد ہے جس کے اوپر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی نام اور لیا جائے۔ تفسیر النکت والعیون علامہ ماوردی، امام علی بن محمد ماوردی 450 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آپ اپنی تفسیر کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ای ذبیح ما قربوہ لآلہتہم ذکروا عندہ اسم آلہتہم، یعنی وہ قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرتے بتوں کا، اور پھر وہ اس پر اپنے بتوں کا نام لیا کرتے، اللہ کا نام نہ لیتے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس کو حرام قرار دیا گیا۔ وَجَاهَرُوا بِهِ أَصْوَاتَهُمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آوازیں بھی اونچی کیا کرتے۔ تفسیر وسیط میں امام علی بن احمد واحدی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ 468 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ معنی الاحلال فی اللغت رفع الصوت، کہ لغت کے اندر احلال کا معنی ہے آواز کو اونچا کرنا، اور کہتے ہیں وَيُقَالُ الْمُحْرِمُ مُحِلُّ لِرَفْعِ الصَّوْتِ، کہتے ہیں کہ جو احرام والا ہوتا ہے اس کو بھی محل کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کو محل کہا گیا کیونکہ وہ تلبیہ کے ذریعے آواز اونچی کرتا ہے، کہتا ہے نا اونچی آواز میں لبیک اللہم لبیک۔ ذبح کرنے والے کو بھی محل کہتے ہیں، احرام باندھنے والے کو بھی محل کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں احرام باندھنے والے کو محل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تلبیہ اونچی آواز میں پڑھتا ہے، لبیک اونچی آواز میں کہتا ہے، اور ذبح کرنے والے کسائی کو محل اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ ذبح کرتا ہے تو اس کے وقت جس کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اس کی آواز اونچی کرتا ہے، اس لیے اس کو محل کہتے ہیں۔ قال ابن عباس ما ذبح للاسنام، یعنی جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا، وذکر علیہ غیر اسم اللہ، اور اس پر اللہ کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام ذکر کیا گیا۔ وہذا قول جمیع المفسرین، علامہ واحدی کہتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ دوسرا نام ذکر کیا گیا۔ اگلی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن السمعانی، امام منصور بن محمد سمعانی، آپ کا وصال ہوا 489 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں ای ذبیح علی اسم الاسنام، یعنی جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا۔ وَأَصْلُ الْإِحْلَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ، احلال کی اصل آواز کو اونچا کرنا ہے۔ وَكَانُوا يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ عَلَى الذَّبَائِحِ، وہ ذبح کرتے وقت جانوروں پر جب ذبح کرتے تو نام آواز اونچی کیا کرتے، یعنی تمام اسی طرح کا قول ذکر کر رہے ہیں۔ تفسیر معالم التنزیل بغوی میں امام محی السنہ حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ 510 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ آپ فرماتے ہیں ما ذبیح للاسنام والطوابیق والطواغیت، یعنی جو بتوں کے لیے اور شیطانوں کے لیے ذبح کیا گیا، اور احلال کی اصل ہے آواز کو اونچا کرنا۔ لأن المشرکین کانوا اذا ذبحوا لآلہتہم یرفعون اصواتہم بذکرہا، کیونکہ مشرکین جب اپنے بتوں کے لیے کوئی بھی جانور ذبح کیا کرتے تو اس وقت آواز کو اونچا کرتے ان کا نام لے کر، تو انہوں نے بھی اسی بات کو ذکر کیا۔ تفسیر مفاتیح الغیب، جس کو تفسیر کبیر کہتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وصال ہوا 606 ہجری میں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ما ذبیح للاسنام، یہاں پر غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے مراد کہتے ہیں جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا، یعنی ذکر علیہ غیر اسم اللہ، کہتے ہیں کہ یعنی جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی نام ذکر کیا گیا۔ قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ وقعد بذبحها التقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحتہ ذبیحۃ مرتد، یہ انہوں نے عقیدہ بیان کر دیا ہے۔ آپ اگر غور سے سنیں تو فائدہ ہوگا۔ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں ہاں اگر کوئی مسلمان ذبح کرے، اب یہ دیکھیے عقیدہ ہمارا یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ذبح کرے اور اس ذبح کرنے کے ذریعے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا قرب چاہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا چاہے، کسی اور کا قرب چاہے، تو وہ بندہ مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مردار ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ ہے۔ کون اس طرح کی نیت کرتا ہے؟ اسی طرح
اگلی تفسیر ہے تفسیر نصفی، مدارک التنزیل، علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی 710 ہجری میں وصال ہوا، فرماتے ہیں ذبیح للاسنام، یعنی جو بتوں کے لیے ذبح کیا گیا، فذکر علیہ غیر اسم اللہ، اور اس پر اللہ کے نام کے علاوہ نام لیا گیا، واصل الاحلال رفع الصوت، کہتے ہیں احلال کی اصل آواز بلند کرنا ہے، ای رفع بہ الصوت للسم، یعنی ذبح کرتے وقت بت کی آواز کو بلند کرنا، وذالک قول اہل الجاہلیت باسم اللات والعزیٰ، کہتے جاہلیت کا قول تھا کہ وہ ذبح کرتے تو کہتے بسم اللات والعزیٰ، لات و عزیٰ کے نام سے ذبح۔ تفسیر خازن لباب التاویل میں علامہ علاء الدین علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ 771 ہجری میں وصال ہوا، فرماتے ہیں یعنی ما ذبیح للاسنام والطواغیت، یعنی جو بتوں کے لیے اور شیطانوں کے لیے ذبح کیا گیا، واصل الاحلال رفع الصوت، احلال کی اصل آواز بلند کرنا ہے، وذالک انہم کانوا یرفعون اصواتہم بذکر آلیاتہم اذا ذبحوا بہا، کیونکہ جب وہ جانور کو ذبح کرتے تو اپنے بتوں کا نام لے کر اس کی آواز کو بلند کیا کرتے، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ علامہ ابن کثیر کیا کہتے ہیں 774 ہجری میں ان کا وصال ہوا، آپ کہتے ہیں فَهُوَ مَا ذُبِحَ عَلَى غَيْرِ اسم اللہ اسمہ تعالی من الانصاب والانداد والازلام، کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام لیا جائے، اور کہتے ہیں جس طرح کے بتوں کا یا پانسے وغیرہ یا ان طرح کی چیزوں کا نام لے کر جو ذبح کیا گیا تو یہ غیر اللہ کے لیے ذبح جو کہ حرام ہے، وَنَحْوِ ذَلِكَ، یا اس طرح کا کوئی اور نام لینا، مما کانت الجاہلیۃ ینہرون بہ، جو کہ جاہلیت کے اندر ذبح کیا کرتے۔ تفسیر ابو سعود ارشاد العقل میں علامہ ابو سعود محمد بن مصطفیٰ، آپ کا وصال ہوا 982 ہجری میں، آپ فرماتے ہیں ای رافع بہ الصوت عند ذبحہ، یعنی ذبح کرتے وقت آواز کو جو بلند کرے، للصنم، یعنی بت کے لیے ذبح کرتے وقت جو جانور کے ذبح کرتے وقت آواز کو بلند کرے گا تو وہ غیر اللہ کے لیے ذبح ہوگا۔ والاحلال اصلہ رؤیت الہلال، کہتے ہیں احلال کی اصل ہے چاند کو دیکھنا، لیکن لما جرت العادت برفع الصوت بالتکبیر عندہا سمی ذالک احلالا، کہتے ہیں مراد تو یہی تھا چاند دیکھنا، لیکن بعد میں اس کو آواز اونچے کرنے کے معنی میں استعمال کیا جانے لگا تو اس سے مراد اب یہی ہے آواز کو اونچا کرنا۔ ثم قیل لرفع الصوت وان کان لغیر، کہتے ہیں کہ آواز بلند کرنے والے کے لیے احلال کا لفظ آتا ہے اگرچہ اس کے غیر میں بھی اس کا معنی موجود ہے۔ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ 1127 ہجری میں فرماتے ہیں ای وحرم ما رفع بہ الصوت، یعنی وہ چیز حرام ہے جس پر آواز بلند کی عند ذبحہ للصنم، ذبح کرتے وقت بت کے لیے آواز کو بلند کیا گیا تو وہ حرام ہے۔ واصل الاحلال رفع الصوت، احلال کی اصل یہ ہے کہ آواز بلند کرنا۔ وکانوا اذا ذبحوا لآلہتہم یرفعون اصواتہم، کہ جب کافر مشرکین اپنے بتوں کے لیے ذبح کیا کرتے تو اپنی آوازوں کو بلند کرتے، بذکرہا، ان بتوں کا نام لے کر، ویقولون باسم اللات والعزیٰ، اور اس طرح کہتے لات و عزیٰ کے نام سے۔ تفسیر جلالین ہے جس کو امام جلال الدین محلی اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، پہلے 15 پارے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے 911 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کہتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ ای ذبیح علی اسم غیرہ تعالی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کے لیے ذبح کیا جائے، اللہ کا نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر جو ذبح کیا گیا۔ والاحلال رفع الصوت، کہتے ہیں احلال رفع صوت ہے، آواز بلند کرنا ہے۔ وکانوا یرفعون عند الذبح لآلہتہم، کیونکہ وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کرتے وقت نام آواز کو بلند کیا کرتے۔ تو یہ قرآن پاک اور تفسیریں، ان میں سے کوئی تفسیر بھی 1100 ہجری کے بعد کی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت تو 1340 میں آپ کا وصال ہوا، ان کا کسی کا نام تو نہیں نہ آیا۔ بعد میں کوئی کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ اپنے ہی وہ تذکرۃ الاولیاء انہوں نے یاد کی ہوئی ہے تو اسی سے باتیں سناتے رہتے ہیں، تو یہ ساری میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ چلو یہی سمجھ لیں کہ یہی تذکرۃ الاولیاء ہے، یہی تذکرۃ الاولیاء، کیونکہ یہ جتنے بھی تفسیر لکھنے والے ہیں یہ سارے اللہ کے اولیاء ہی تھے، تو یہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا معنی ہے اولیاء کا ذکر کرنا، تو یہ ان کا ہی ذکر ہو گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5059، اس کے اندر ہے ان جندب بن سفیان، حضرت جندب بن سفیان سے روایت ہے، قال شہدت الاضحیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہی تھا۔
فلما قضا صلاتہ بالناس، جب نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھا لی، ناظر الی غنم، باہر آئے تو ایک بکری کو دیکھا پہلے ذبح ہو چکی ہے۔ من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا، جس نے بھی نماز سے پہلے، عید نماز سے پہلے قربانی کر لیا تو اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ اور بکری کرے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اور فرمایا ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، اللہ کے نام سے ذبح کر لے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے ان کا عقیدہ یہ تھا ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا تقرب حاصل ہوگا۔ اگر اس طرح کا عقیدہ ہوتا تو نبی پاک یہ کہتے کہ تم نے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ ذبح ہوتا ہی اللہ کے لیے، اس لیے نبی پاک نے، کیونکہ کافر لات و عزیٰ کا نام لیتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا تم نے اللہ کا نام لینا۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت منقول ہے، حدیث نمبر ہے 1455، ان علی انہ کانا یدہا بکبشین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی قربانی کیا کرتے نا، قربانی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا شعار ہے اور تمام مسلمان شروع سے لے کر آج تک کرتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب قربانی کیا کرتے تو آپ نا 2 بکرے ذبح کرتے، قربانی ہر بندے پر ایک لازم ہے، آپ 2 کرتے، احدہما عن النبی والآخر عن نفسی، ایک نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے اور ایک اپنی طرف سے۔ قیل لہ قال امرنی بہ، عرض کیا گیا آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، اپنی طرف سے بس کریں۔ تو حضرت علی کہنے لگے کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام نے کہا تھا فلا ادعہ ابدا، تو میں کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا اور میں نہ چھوڑوں گا کبھی، جب تک زندگی ہے تو میں اپنی طرف سے بھی بکرا ذبح کروں گا، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے بھی کروں گا۔ امام ترمذی نے یہ حدیث پاک لکھ دی۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وقد رخص بعض اہل العلم ان یضحی عن المیت، کہ بعض علماء نے رخصت دی ہے۔ امام ترمذی سے پہلے علماء جو تھے، آپ کا وصال 200 اور کچھ ہجری کے اندر ہوا ہے، تو آپ دیکھیے کہ ان سے پہلے علماء نے رخصت دی، کہتے ہیں کہ میت کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور کہتے ہیں ولم یرا بعضهم ان یضحی عنہ، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ میت کی طرف سے ذبح نہ کیا جائے، کہتے ہیں بعض نے رخصت دی ہے۔ اس کے بعد وقال عبداللہ بن المبارک، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کا یہ قول ہے احب الیہ ان یتصدق عنہ ولا یضحی، آپ کہتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میت کی جانب سے قربانی نہ کروں بلکہ اس کی جانب سے میں کوئی اور چیز صدقہ کر دوں، پیسے دے دوں، کسی کو پیسے تقسیم کر دوں، قربانی نہ کروں۔ اور کہتے ہیں وَإِن دَحَا فَلَا يَأْكُلُ مِنْهَا شَيْئًا، کہتے ہیں ہاں قربانی کرنا جائز ہے، اگر کوئی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کا گوشت نہ کھائے، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا، سارا کا سارا ہی صدقہ کر دے۔ ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، اور یہ شاید تمام وسوسوں کی جڑ کاٹ دے، یہ جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام آ گیا، تو اس طرح تو ساری زمینوں پر ہی کوئی جو مرضی قبضہ کر لے کہ اللہ کی زمین ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمینوں میں سارے اللہ کا ہے، تو پھر اپنے نام جو زمین لگوائی ہوئی ہے تو وہ لوگ کہیں گے اللہ کی زمین ہے تو تم نے کیوں لگا لیا، اپنے نام میری ہے، جو مرضی پھر قبضہ کر لے۔ تو یہ اس لیے تو لوگ اپنے نام لگاتے تاکہ جھگڑا نہ ہو، نہیں تو ہر بندہ کہ اللہ کی زمین ہے تو میں نے قبضہ کرنا ہے، کمزور کے پاس کچھ نہ آئے تو مالدار سارا کچھ لے جائے، طاقتور سارے ہی لے جائیں۔ اسی وجہ سے سب کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ مجازی طور پر اپنی ملکیت کے اندر رکھ لیں۔ تو جب غوث اعظم کا بکرا کا نام آیا تو پھر کہہ دیا کہ نہیں یہ شرک ہو گیا، غیر اللہ کا نام آ گیا، تو عجیب ہی کہانی ہے۔ چلو یہ حدیث پاک سنیے، شاید کسی کے دل کے اندر سے ہی وسوسہ چلو دور ہو جائے۔ یہ حدیث نمبر ہے 1681، کہتے ہیں حدثنا محمد بن کثیر عن سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے، انہ قال یا رسول اللہ ان ام سعد ماتت، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ نا انتقال کر گئی ہیں، فأی صدقۃ افضل، یا رسول اللہ میں نا صدقہ دینا چاہتا ہوں اپنی والدہ کی جانب سے، ان کا وصال ہو گیا ہے، ان کی جانب سے صدقہ کون سا افضل ہے، آپ بتائیے کون سا صدقہ دوں تو مجھے زیادہ نیکیاں ملیں تاکہ والدہ کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا، الماء، پانی، اس وقت پانی کی ضرورت تھی، کنویں بھی کم تھے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ پانی، مراد یہ تھا کہ کنواں کھدوا دو اپنی والدہ کی جانب سے، یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو کہتے قال فحفر بیرا، حضرت سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوا دیا، اور پھر کیا کہا، وقال ھذہ لام سعد، یہ کنواں ام سعد کا ہے، یہ سعد کی ماں کا ہے، یہ بکرا غوث اعظم کا ہے۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کنواں کس کا ہے؟ ام سعد کا ہے، سعد کی والدہ کا ہے یہ کنواں، ام سعد کا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حاضہ لی سعد۔ تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ بکرا غوث اعظم کا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، یہ بکرا داتا صاحب کا ہے، تو پریشانی کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ حدیث پاک پڑھی نہیں، اور اگر پڑھی بھی تو غور نہیں کیا۔ تو اس لیے آپ کے سامنے آخری حدیث پاک کا عرض کرنے لگا ہوں جو کہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دیگر نیکیاں بھی میت کی جانب سے کی جا سکتی ہیں۔ باب کا نام امام بخاری نے رکھا باب الحج والنظر عن المیت والرجل یحج عن المرأة، کہ حج اور نظر کو پورا کرنا میت کی جانب سے، یہ باب کا نام لکھ رہے ہیں۔ اور حدیث پاک 1852 ہے۔ آپ کہتے ہیں حدثنا عن ابن عباس ان امرأة من جہینیہ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقالت ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت افاحج عنہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے منت مانی تھی کہ میں حج کروں گی، منت مان لی کہ میں حج ادا کروں گی، انہوں نے بھی حج ادا نہیں کیا تھا کہ انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ ان کی جانب سے حج کروں کہ نہ؟ قال حجی عنہا، تو نبی پاک نے فرمایا ان کی جانب سے حج کرو، اپنی والدہ کی طرف سے حج تم ادا کرو۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس کی دلیل بھی دی، اس کی بات کو واضح بھی کیا، فرمایا ارأیتی لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ، آپ نے سوال کیا کہ تم بتاؤ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتے کہ نہ؟ بتائیے ذرا، جو اولادیں ہوتی ہیں اپنے والدین کا قرضہ ادا کرتی ہیں کہ نہیں؟ کرتی ہیں، اور ان سے لیا جاتا ہے، ان سے ہی کہا جاتا ہے کہ تمہارے والد تھے تو قرضہ دو۔ تو نبی پاک نے سوال کیا کہ اگر تمہاری والدہ پر قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتی کہ نہ؟ کہتی میں جواب بھی دینے نہ پائی تھی، جواب تو یہی تھا کہ ضرور کرتی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقد اللہ فاللہ احق بالوفا، فرمایا پھر اللہ کا بھی تو حق ادا کرو، کیونکہ اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ بھی زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ مال کسی بندے کا حق تھا تو تم ادا کرتی، تو یہ حج اللہ کا حق تھا کہ کیونکہ منت مانی تھی تو اس کی طرف سے ادا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالکل اصالہ ثواب، میت کے جانب سے نیکی، اور یہ ساری باتوں کا ثبوت آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ اور یہ جو جتنے بھی وسوسے آتے ہیں غیر اللہ کے لیے، عقیدہ یہی ہے کہ بس اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی سارے لیتے، کوئی بھی نہیں میں نے سنا کہ کوئی غیر اللہ کا نام لے۔ عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی ذبح کرتے وقت، چھری پھیرتے وقت نبی پاک کا بھی نام لے گا تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی، پھر بھی حرام ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر صرف اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ تو یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔